ہمارے درمیان میں معتکفین بھی موجود ہیں، کچھ دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جہنم سے خلاصی کا دہا اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اپنے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ اللہ سے لے لیں۔ اللہ اس بات کا اعلان کر دے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ کو راضی کریں، سچے دل سے توبہ مانگے۔ عزیزوں دوستوں، قرآن مجید کی میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت مصارف زکوٰۃ کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی؟ اتفاق یہ ہے کہ تفسیر میں بھی ہمارے پاس فجر میں یہی آیات کی تفصیل چل رہی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کامیابی کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اس مال کو تقسیم کیا تھا، تو منافقین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے مال تقسیم کر رہے ہیں اور جس کو جو چاہ رہے دے رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعوذ باللہ انصاف نہیں ہے۔ یہ الزام تھا منافقین کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر کے قیامت تک زکوٰۃ کے استعمال کا طریقہ اور زکوٰۃ کس کو دی جائے گی قیامت تک اعلان کر دیا، طے کر دیا اللہ نے۔ اللہ نے مال دیا، دیکھو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، مال اللہ کی نعمت، اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے مال دیا، مال دیتے میرے راستے میں خرچ کرو نہیں کہا، زکوٰۃ تو نہیں کہا۔ ایک سال کا گزرنا ہے، مال ملے اور ملنے کے بعد وہ مال میرے پاس ایک سال تک رہے، اور اس مال پر سال گزر جانے کے بعد آدھا دے دو نہیں بولے، 40واں حصہ مانگا ہے اللہ نے، 40واں حصہ، 40 روپے میں 1 روپے، 40,000 میں 1,000۔ یہ حصہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ میں مطالبہ کیا ہے، دینے کا حکم دیا ہے، وہ بھی ہم پر احسان ہے۔ زکوٰۃ ہم سے کیوں ملوا رہے ہیں؟ یہ زکوٰۃ مال کی گندگی ہے، یہ گندگی ہمارے مال میں شامل رہے گی، ہمارے سارے مال کو خراب کر دے گی، سارے مال کی برکت کو ختم کر دے گی۔ لہذا اللہ نے مالداروں کو یہ حکم دیا کہ جو مال تم کو دیا گیا ہے وہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کھاؤ پیو، شریعت کے حدود میں۔ اپنی مرضی سے مال خرچ نہیں کرے گا ایمان والا، اللہ کی مرضی سے خرچ کرے گا۔ بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اپنی ماں کی خدمت میں، ماں کی دواؤں میں پیسہ لگا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اپنے باپ کو مال دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کر رہا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کر رہا ہے، اس کی دواؤں کا انتظام کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔
اپنی مرضی میں مال خرچ نہیں کرے گی. اس بات کا پابند مسلمان کو بنائے گا کہ جو دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، دولت مل جانے کے بعد فرما بردار بن کے رہنا، فرعون نہیں بن جانا. دولت کا خاصہ ہے پیسے کا. پیسہ آیا تو بڑائی آتی ہے آدمی کے اندر. پیسہ جب آتا ہے تو پیسے کی گرمی بھی آتی ہے انسان کے اندر. وہ نہیں آنے دینا. کبر نہیں پیدا ہونا، بڑائی نہیں پیدا ہونا، غریبوں کو گری ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا، غریبوں سے محبت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا. سائل آ جائے تو اس کی حالت کا اندازہ لگا کر اگر وہ ضرورت مند محسوس ہو تو فوراً اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرنا. کوئی مسافر آ گیا، پریشان ہو گیا، اس کا مال چوری ہو گیا، وہ اپنے گھر میں مانتا ہے. حیدرآباد دلی کا ایک سیٹ آیا اور آنے کے بعد نے اس کے اے ٹی ایم سب مار دیے. اب وہ بیچارہ محتاج ہو گیا. گھر میں پیسے ہیں، مالدار ہیں، لیکن یہاں تو ایک دم ضرورت مند ہو گیا. آپ کو مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں میں مسافر ہوں اور میں مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا. کوئی اس کو قرض بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے. تو مال جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا اور مال آنے کے بعد نافرمان نہیں بن جانا، یہ چاہتی ہے شریعت. اور مال کی گرمی کا ایک قصہ کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا ایک حجام تھا. بادشاہوں کے دو بھی الگ ہوتے ہیں، حجام الگ ہوتے ہیں. ابھی بھی جو ہے آپ سعودی یا دبئی وغیرہ کے بادشاہوں کے حالات پڑھیے، ان کی جو ہسٹریاں چھپتی ہیں اور جو وہاں ان کے ملازمین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ کا حجام بھی رہتا، اور بادشاہ اگر لندن جا رہے سمجھو تو فلائٹ میں حجام بھی جاتا تھا. لوگوں بولے تو وہاں جا کے زبردست ان کی فنیشنگ کر کے میٹنگ میں جانے کا ہے ان کو. تو بادشاہ جا رہے ہیں، بادشاہ کے ساتھ حجام بھی جا رہا ہے. تو ایک بادشاہ تھا، اس کا حجام تھا، اور حجام محل میں رہتا تھا. ظاہر روزانہ اس کو حجام بادشاہ کی حجامت کرنا ہے. بادشاہ جب بلائے جب حاضر ہونا ہے اور سیٹنگ کرنا ہے زبردست طریقے سے. تو وہ بادشاہ کے محل کے ایک کونے میں رہتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک جگہ بیٹھ کر اس سے کہا، نائی بال کاٹ رہا تھا. بال کاٹتے کاٹتے بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی شہزادے سے ہو جائے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اچھا میری بیٹی سے شادی کرنا، میرے بیٹے سے شادی کرنا. غصہ آیا، بھگا دی اس کو جھڑک کے. اب جھڑک کے بھگانے کے بعد تھوڑی دور گیا، جا کے کہنے لگا، نہیں بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی. آپ تو بادشاہ سلامت، میں تو آپ کا غلام، میری کیا حیثیت، میں اتنی بڑی بات کیسے سوچ سکتا ہوں. آپ کا بیٹا تو شہزادہ ہے، میری بیٹی تو نائی کی بیٹی ہے، جان کی بیٹی ہے، میں ایسے کیسے سوچ سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. بادشاہ نے معاف کر دیا. پھر اس کے بعد بال کاٹنے کے بلایا، بال کاٹنے کے لیے 2 دن کے بعد بلایا. پھر وہ بادشاہ کو مشورہ دینے لگا، بادشاہ سلامت، کیا غلط بولا میں تمہارے. بچے اپنے ساتھ کھیلے رہے محل میں، آپ کا بیٹا میری بیٹی ساتھ کھیل رہے. اگر یہ بڑے ہونے کے بعد ان کی شادی ہو جائے اور آپ میری بیٹی کو بہو بنا لیں تو کیا غلط بات ہے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے بابا کر رہا کیسا ہی نہیں، میرے بیٹے کے ساتھ شادی کی بات کر رہا کیسا ہی نہیں، میرا غلام ہو گیا. اس نے وزیر سے مشورہ کیا. تو اب آپ وزیر کی بات سنیے، بہرحال تجربوں کی باتیں ہیں، یہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ وزیر کو بلا کے اس نے کہا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا، میرے بیٹے سے شادی کرنے کی بات کر رہا اپنی بیٹی کی. تو وزیر نے کہا، حضور اگر آپ میری جان معاف کریں میں آپ کو ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں. بولے کیا بات ہے، بولو. حضور گستاخی معاف. بولے ٹھیک ہے گستاخی معاف. حضور آپ جو حجام کو بلا کے بابا کرا رہے، انہیں جس جگہ کھڑے ہو کے کٹنگ کر رہا، نیچے خزانہ ہے زمین میں، اب انہیں اس خزانے پہ کھڑے ہو رہا، دماغ میں چڑھ رہی اس کی گرمی، اب انہیں بڑے بڑے باتیں کر رہا. بادشاہ کو
یقین نہیں آیا. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے اس جگہ کو کھدوایا تو خزانہ نکلا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مال کا اثر دیکھو. نیچے خزانہ ہے تو زمین پہ کھڑے ہو گئے تو دماغ بادشاہ کے برابر کا ہو گیا. بادشاہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچنے لگا. تو مال کا ایک اثر ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر وہ اثر نہ ہو مال کا. مال آ گیا کوئی بات نہیں, اللہ کی نعمت ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے احکام کے مطابق مال کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی کے مطابق مال کا استعمال کرنا چاہیے. جہاں جو تقاضے جو حقوق اللہ نے مالداروں کو غریبوں کے لیے ہیں. آپ ایک بات یہ سمجھیے, اللہ رب العزت نے دنیا میں اللہ کی کتنی نعمتیں اور کتنے لوگ مالدار ہیں دنیا کے اندر, کتنے لوگ مالدار ہیں. تو جو دنیا میں جو 20%, 10% مالدار لوگ ہیں, اللہ نے ان کو دولت دی ہے. تو کیا اللہ سب لوگوں کو دولت نہیں دے سکتے تھے؟ سب کو مالدار نہیں بنا سکتے تھے؟ اللہ سب کو مالدار بنا سکتے تھے, سب کو دولت دے سکتے تھے. لیکن جو نظام دنیا کا اللہ چلانا چاہتے تھے, بنانا چاہتے تھے کہ بندوں کا ایک دوسرے سے تعلق رہے. سب کے پاس پیسہ ہوتا, کوئی کسی سے نہیں ملتا تھا, کوئی کسی سے نہیں ملتا تھا. ہر آدمی اپنے پیسے میں اپنی مستی میں بنا رہتا تھا. اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا, ایک کو دوسرے کی ضرورت بنا دیا. ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ غریب مزدور کا محتاج ہے. غریب مزدور کا محتاج ہے. کروڑ روپے گھر میں ہے, 1 کروڑ روپے کا پلان لے لیا اور لینے کے بعد میں گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو اڈے پہ جانا پڑے گا, مزدوروں کے پاس جانا پڑے گا, غریبوں کے پاس جانا پڑے گا. ایسا غریب جس کے پاس ایک کھاپی, ایک جو ہے لکڑی ہے, اس کے پاس جا کے کروڑپتی ٹھہرتا ہے کہ بھئی گھر کا کام ہے ذرا بنا دے کیا. یہ دنیا کا نظام بنایا اللہ نے کہ بندوں میں ایک دوسرے میں تال میل رہے, تعلق رہے. چھوٹے اور بڑوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے یہ. اور اگر اللہ نے ہم کو مالدار بنایا ہے تو بھی ہم کو اللہ کی مرضی پر خوش رہنا چاہیے. اگر اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے ہمارے حق میں غریبی بہتر تھی, اس لیے اللہ ہم کو غریب بنا دیا. اگر ہمارے حق میں مالداری بہتر ہوتی تو اللہ مالدار بنا دیتے تھے ہم کو. اللہ نے ہم کو غریب بنایا ہے, اللہ کا کرم ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو یہ مدینے کے پہاڑوں کو, یہ مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا اور غریبی کو قبول فرمایا. غریبوں کو قبول فرمایا, غریبی کو قبول فرمایا. آپ غریبوں کے ساتھ رہتے تھے. جتنے صحابہ تھے سب غریب تھے. مکے کے اندر مشرکین آئے اور آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام سے کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اسلام لا لیتے تھے مگر کیا ہے ہم ذرا بڑے لوگ آئے اور تمہارے بازو میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں سب غریب ہیں, ہم پیسے والے لوگ ہیں, ہمارا اسٹیٹس الگ ہے, ذرا تم ان کو ہٹاؤ, ہم تمہارے پاس آ کے بیٹھتے اور اسلام قبول کرتے. حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اگر میں اپنے صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ دور کر دوں اور دوسری جگہ بٹھا دوں تو شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے غریب ساتھی ہیں ان کو دور کرنے کا خیال اپنے دل میں مت لائیے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا حشر غریبوں کے ساتھ ہوگا. مال کی ہوس, مال کی تڑپ, مال کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے, یہ شریعت کا مزاج نہیں, یہ شریعت کا مزاج نہیں. بعض دفعہ تو ایسے حالات آتے ہیں کہ مال آنے سے پہلے زندگی اچھی ہوتی ہے اور مال آنے کے بعد آدمی بگڑ جاتا ہے, نافرمان بن جاتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, بڑائی کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, غریبوں کو جو ہے ذلت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے, یتیموں کی فکر نہیں کرتا, بیواؤں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے. آدمی کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جب مال دیا تو مال دینے کے بعد مال کے اندر تقاضے رکھے اور مالدار کو پابند بنایا. یہ مال میرا مال نہیں ہے, یہ مال اللہ کا مال ہے. یہ مال تو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرے گا, یہ مال اللہ کی مرضی سے خرچ کرے گا. اللہ نے زکات دی, زکات دینے کے بعد بھی اللہ نے پورا مال ہم سے واپس نہیں لیا.
صرف 40واں حصہ اللہ نے کہا کہ مجھے تم کو یہ دینا ضروری ہے. 40واں حصہ مال کا زکات میں دیا جائے گا. اور پھر کس کو دینا ہے یہ بھی اللہ نے طے کر دیا. یہ بھی طے کر دیا اللہ نے. نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین. فقراء اور مساکین کے اگرچہ کے عربی کے اندر معنی ایک ہے، مگر مفسرین نے اس کی تقسیم فرمائی. فقیر اس کو کہا ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ کمانے کے لیے جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور صبح سے شام تک اس کو 500 روپیہ یا 300 روپیہ ملتے ہیں، اور وہ کما کر اپنے گھر آتا ہے. گھر اس کا دادی نہیں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور گھر کا خرچہ شام تک دیکھے تو 600 روپے. کمائی 500 ہو رہی ہے، خرچہ 600 ہو رہا ہے. وہ بیچارہ 100 روپے کے لیے پریشان ہے. ایسے آدمی کو فقیر کہا جائے گا. اور مسکین کہتے ہیں ایسے آدمی کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جو کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. محتاج ہو گیا، لنگڑا ہے بیچارہ، کما نہیں سکتا. آنکھوں کی روشنی چلے گئی، کما نہیں سکتا. ہاتھ ٹوٹ گئے یا ہاتھ کٹ گئے یا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور اب وہ بیچارہ ایسا محتاج ہو گیا کہ اب وہ کما بھی نہیں سکتا. اسے مسکین کہتے ہیں. فقیر کو بھی زکات دینا جائز ہے اور مسکین کو بھی زکات دینا جائز ہے. آپ دیکھیے فقیر کی تعریف کیا ہو رہی ہے. محنت کرے، کمائے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی ضرورت پوری نہ ہو، اسے فقیر کہا جائے گا. خالی مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہا جائے گا. پیشہ ور فقیروں کو فقیر نہیں کہا شریعت نے، قرآن نے. قرآن کے اندر انما الصدقات للفقراء جو اللہ نے فقیر بیان فرمائے ہیں، وہ فقیر کی تعریف مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ آدمی جو محنت کے لیے جائے، مزدوری کے لیے جائے اور کمائے اور محنت کر کے واپس آئے تو اس کے خرچے پورے نہ ہو، اس کو فقیر کہا ہے شریعت. جو دن رات مانگنے کو دھندا بنا لے وہ شریعت کی نگاہوں میں فقیر نہیں ہے. مسکین تو ظاہر سامنے ہے بالکل بات. بیچارہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، محتاج ہو گیا، ایسے لوگوں کو دے دینا چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اور اسلامی حکومت ہو اور امیر المومنین ہو، بیت المال کا نظام ہو، امیر المومنین طے کرے، زکات وصول کرنے کے ملازم طے کرے کہ یہ جو ہے یہ 100 آدمی یا یہ 50 آدمی فلاں جگہ کی جو ہے زکات وصول کریں گے. جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات وصول کرنے کے لیے جن صحابہ کرام کا نام جو ہے طے کیا اور جن کو ذمہ داری دی، ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں مالدار صحابی بھی تھے، اس کے باوجود کیونکہ دن رات اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہ زکات کے وصولی میں لگ گئے تھے. اپنی زکات، اپنے تجارتوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جو ہے مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے حکم کے پابند ہو گئے تھے، اور دن رات ان کا کام ہی یہ تھا کہ جانا ہے اور زکات وصول کر کے لانا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس زکات کے پیسے میں سے ان کی ضروریات کا خیال فرمایا تھا. اور یہی کام صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کہ جو لوگ زکات وصول کرتے تھے ان کو زکات کے پیسے میں سے ان کی ضروریات کا خیال بیت المال کی طرف سے کیا جاتا تھا. یہ ہے والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. ایک آدمی ہے، ایمان لے کر آیا ہے اور اب وہ مسلمان بن کر زندگی گزار رہا ہے. پریشان ہو گیا، حالات کا مارا ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. جو تھا بھائی بہنوں نے قبضہ کر لیا، اس کو دیا نہیں، اس کو الگ کر دیا. اب وہ آدمی، اس کو زکات دینا جائز ہے. اس کے 2 فائدے علماء نے لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ضرورت مند ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایمان پر جمے گا، وہ اسلام پر باقی رہے گا. اس کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہوگی. کتنا اچھا دین ہے، دیکھو میں اسلام قبول کرا، پورے مسلمانہ مل کے میرا خیال کر رہے. اس کے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہوگی، اسلام کی عظمت پیدا ہوگی، دین کی عظمت پیدا ہوگی، اور اس کے لیے اسلام پر جمنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے ایسے آدمی کو زکات دینا جائز ہے. وفی الرقاب، جیلوں میں ہے، ان کو چھڑانے کے لیے زکات کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے آدمی، جیل کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کما سکتا، نہ روزگار، نہ نوکری، نہ کچھ، بالکل مجبور ہو جاتا ہے قید کے اندر. تو ایسے آدمی کو قید سے چھڑانے کے لیے ان کے اوپر
پیسہ زکات کا پیسہ خرچ کرنا جائز ہے، ان کو وکیلوں کی فیس دینا ہے، اور اسی طرح اور بہت سے مسائل جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی زکات کا پیسہ استعمال کرنا مسلمانوں کو جائز ہے۔ فقراء مساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 ہیں۔ وابن السبیل کے بارے میں بتا چکا ہوں، مسافر ہے، ایسا پریشان ہو گیا بیچارہ کہ اب ایک دم خالی ہاتھ ہو گیا، اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے گیا ہے اور اس کو ضرورت ہے، اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دین کے کام کرنے والے، دین کے خدام کو بھی زکات کے پیسے سے دین کی خدمت کے کام میں ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مدارس، دن رات ان کا کام قرآن حدیث پڑھنا، اور وہ مستحق بھی ہوتے ہیں، وہاں پر غریب طلبہ بھی آتے ہیں، سب غریب نہیں ہوتے مدرسوں میں۔ لوگوں کا ایک مزاج، ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے مدرسے کے بچے بولے تو غریب نہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ کاروں میں آ رہے بچے غریب نہیں ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن سب غریب ہوتے ہیں، سب یتیم ہوتے ہیں، سب محتاج ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ میں تو جو ہمارے سفراء آ رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور ایسا اعلان کرتے ہیں، میں منع کرتا ہوں، اعلان کرتے ہیں صاحب بالکل محتاج بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، عالم سے کھانا نہیں ہے، یہ سب باتیں مناسب نہیں، یہ مہمان رسول کی توہین ہے۔ ہاں اتنا اعلان کر دو کہ بھئی مدرسہ فلاں نام کا مدرسہ ہے، وہاں 200 بچے رہتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال فرمائیں، اتنا اعلان کرنا چاہیے۔ یہ مہمان رسول کی عزت کے ساتھ جو ہے اعلان کرنا چاہیے، ایسا بالکل گرا کے، اور بالکل جو ہے اب وہ سفراء حضرات بھی ایسے جملے استعمال کر رہے، دینے والے بھی ویسے استعمال کر رہے، لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ بس مدرسے میں تو یتیمہ، محتاجہ، مسکینہ، فقیرہ ہی رہتے، ایسی بات نہیں ہے، اچھے خاندان کے لوگ بھی حافظ عالم بن رہے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں مدرسوں کے اندر، ایسے بچے بھی ہیں جو فیس بھی ادا کر رہے ہیں۔ ماں باپ بولتے ہیں صاحب ہمارے بچوں کو مدرسے کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے جو خرچہ ہو رہا آپ بولو، ہم دیتے خرچہ۔ اسکولوں میں دوسرے بیٹے کو دے رہے صاحب ماہانہ سالانہ جو ہے 30,000 اور 60,000 کا پیکیج ہے، یہاں پہ کیا خرچہ ہے بولو، یہ بھی ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو بھی دیتے بولتے۔ لیکن کیونکہ غریب طلبہ آتے ہیں مدرسوں میں، بہت سا ایسا ماحول اور ایسا نظام بنا ہوا ہے ملک میں ہمارے کہ اکثر باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں بیچاری پریشان ہو جاتی ہے۔ اب بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتی ہے، اور اس کے بھایا وایا بھی بولتے کہ مدرسے میں ڈال دو اماں، کچھ تو بھی مدرسے والے نگرانی کر لیتے، کھلا لیتے، پلا لیتے، پڑھا لیتے، بچہ پڑھ لکھ کے بڑا ہو جاتا۔ تو ایسے بچے بھی آتے ہیں مدرسوں کے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب بالکل محتاج اور یتیم اور مسکین آتے ہیں، ایسا مطلب نہیں، لیکن ہاں ایک تعداد ہوتی ہے مدرسوں کے اندر غریبوں کی اور جو ہے یتیم بچوں کی، تو مدارس کے اندر بھی زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مقابلہ کرنے کے لیے جو آدمی نکلا ہوا ہو اس کو بھی زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، دین کے خداموں کو بھی زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے، کم وقت میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں، کہ زکات کس کو نہیں دینا، یہ تو آپ بتا رہے دینا دینا دینا، کس کو نہیں دینا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہم کو ذہن میں رہنا چاہیے، کس کو نہیں دینا، بابا کو زکات نہیں دینا، دادا کو زکات نہیں دینا، نانا کو زکات نہیں دینا، نانی کو زکات نہیں دینا، ماں کو زکات نہیں دینا۔ بیٹا ہے ماں کو زکات دے رہا، اماں بیٹے کو زکات دے رہی، یہ تو یہ جائز ہے۔ باپ بیٹے کو زکات دے رہا، بیٹا باپ کو زکات دے رہا، شوہر بیوی کو زکات دے رہا، بیوی پھر اٹھا کے شوہر کی الماری میں رکھ دے رہی، تو یہ زکات ادا نہیں کرتا۔ زکات ایسے خونی رشتوں جس سے پیدا ہوئے اس کو بھی نہیں دے سکتے، جو ہم سے پیدا ہوا اس کو بھی نہیں دے سکتے، یہ اصول یاد رکھیے۔ تو باپ کو زکات نہیں دیں گے، دادا کو زکات نہیں دیں گے، اسی طرح بیٹے کو زکات نہیں دیں گے، یہ ایک حکم ہو گیا۔ اسی طرح ماں کو زکات نہیں دیں گے، نانا کو زکات نہیں دیں گے، پر نانا کو زکات نہیں دیں گے، یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ اسی طرح مالدار کو زکات نہیں دیں گے، مالدار کو زکات نہیں دیں گے،
اسی طرح غیر شرعی کاموں میں زکوٰۃ کا استعمال نہیں ہوگا. کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. آپ کا ملازم ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، دوسرے مذہب والا ہے، آپ دوسرے پیسے میں سے دو، زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے. یہ اللہ کا حکم ہے. مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. غیر شرعی کاموں میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے آپ. اب یہ 8 چیزیں ہیں، ان 8 چیزوں میں زکوٰۃ خرچ کرنا ہے. اب تھوڑے خرچے ایسے ہیں جو ہم نے بنا لی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میاں اس میں جو بولا ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر شادی کا خرچہ. شادی کے لیے بیٹی کی شادی کرنا ہے. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا پورا انتظام ہو گیا. ایک بچی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پورا انتظام ہو گیا، اور جو ہے ابھی اور ایک 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو کیا ہے، خاندان کے لیول کے حساب سے شادی ہو جاتی. اس بچی کے پاس زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جہیز کے واسطے پیسہ رکھ دیا گیا. وہ بچی تو مالدار ہو گئی، اس بچی کو زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، اور آپ اس کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں. رسم و رواج میں، جہیز میں، چلے میں، منجے میں، سانچے میں، شادی خانوں میں، لائٹنگ میں. یہ کیا ہے؟ یہ غیر شرعی کام ہے. ایسے کاموں میں زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، بچی کی شادی والوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مانگ رہے 5 لاکھ 10 لاکھ کی شادیاں مانگ کے کر رہے. یہ شرعی یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں غریب بچی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا نکاح کر کے دینا ہے. 10-20 ہزار روپے 50 ہزار روپے کا چھوٹا موٹا سا کھانے پینے کا دولہے کو بلا کے انتظام کر کے اس پیسے میں زکوٰۃ اگر خرچ کی جائے تو گنجائش ہے. باقی جو ہمارے زمانے کی شادیاں ہو رہی ہیں 5-5 اور 10-10 لاکھ روپے کی. میں ایک جگہ شادی میں گیا، بہت جو ہے اصرار کیا گیا. وہ یہاں آئے تھے، کارڈ لے کے آئے، مولانا ایسا ہے، اور ایک حافظ صاحب کی سفارش کے ذریعے آئے تھے. وہ حافظ صاحب کا فون آیا، مولانا دعوت میں آئیے، 50,000 کا شادی خانہ لیو، ہمارے کو بولے زکوٰۃ کے پیسے دلاؤ. تو کہاں سے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ 8.5 لاکھ روپے کا فنکشن ہوا. ایسے فنکشنوں میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں. باپ کو زکوٰۃ نہیں دینا، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دینا، ماں کو زکوٰۃ نہیں دینا، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دینا، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا. سید کو زکوٰۃ نہیں دینا. جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں ان کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ مال کی گندگی ہے. یہ مال زکوٰۃ گندگی ہے. یہ اور ہمارے نبی کے خاندان کی نسبت ہونے کی وجہ سے گندگی ان کو نہیں دی جائے گی. ان کا مقام ایسا ہے، ان کو تحفے دو، ان کو تحفے دو، لے جا کے اپنی کمائی کا کچھ حصہ دو. یہ ان کا مقام ہے، ان کی عزت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سید کو زکوٰۃ نہیں دینا بول کے، بالکل اللہ کا حکم ہے. اور اس میں سادات کی عزت ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کو دوسرے پیسوں سے ان کا تعاون کیا جائے، ان کو تحفے تحائف دیے جائیں. زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جائے. یہ چند باتیں اس وقت میں ذہن میں تھیں. دعا کریے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہماری جو زکوٰۃ ہے اللہ پاک کو زکوٰۃ صحیح جگہ تحقیق کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو معاشرے میں غلط طریقوں میں زکوٰۃ مانگنے کا ایک ماحول اور ایک رواج بن گیا ہے، اللہ پاک امت کو توفیق دے کہ ایسے غلط سوالات اور ایسا غلط جو ہے زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کرنے میں امت احتیاط کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.